کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی شدت بیان فرمائی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا ہی جھگڑالو تھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے بتاتا تھا اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور اس کی شان میں باطل باتیں کہتے ہیں، اور وہ اپنے جھگڑنے اور عمومی احوال میں ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. علم کلام اچھا علم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں علم کے بغیر بحث کرنا حرام ہے. صرف علماء دین تحقیق کے لیے اس کی ذات و صفات پہ بحث کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جھگڑا مقصود نہ ہو بلکہ صرف اعتراضات کا اٹھانا اور حق کی تحقیق کا قصد ہو. لہذا علم کلام برا نہیں، اچھا علم ہے. وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اس آیت میں سرکش شیطان کے بارے میں دو قول ہیں. نمبر 1، اس سے انسانی شیاطین مراد ہیں اور یہ کافروں کے وہ سردار ہیں جو دوسروں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں. نمبر 2، اس سے ابلیس اور اس کے لشکر مراد ہیں. شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت. یاد رہے کہ شیطان خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، ان کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے، کیونکہ اگر ان کی ایک بات مان لی تو یہ ملعون اسی پر اکتفا نہ کریں گے بلکہ اور باتیں منوانے کی طاق میں بھی رہیں گے، اور جتنا ان کی بات مانتے چلے جائیں گے اس کا سلسلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اسی طرح ان کے ساتھ جھگڑے اور بحث میں مصروف نہ ہوا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان سے نجات کی صورت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہ جائے، کیونکہ اگر ان کی بات سنیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی بات دل پر اثر کر جائے اور سننے والا کفر و گمراہی کے دلدل میں پھنس کر رہ جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان دو قسم کے ہیں. نمبر 1، شیاطین الجن، ان سے ابلیس لعین اور اس کی ملعون اولاد مراد ہے. اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان کے شر اور تمام شیاطین کے شر سے پناہ دے. نمبر 2، شیاطین الانس، اس سے کفار اور بدعتی لوگوں کے داعی اور منادی مراد ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اور ان کو ہمیشہ بے سہارا رکھے اور ان پر ہمیں دائمی نصرت عطا فرمائے. اے اللہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل، ہماری یہ دعا قبول فرما. شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی بات ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. ائمہ دین فرمایا کرتے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ میں شیاطین الانس کو مقدم کرنا بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے. اس حدیث کریم نے جب شیطان وسوسہ ڈالے اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے، دونوں قسم کے شیطانوں کا علاج فرما دیا. شیطان آدمی ہو خواہ جن، اس کا قابو اسی وقت چلتا ہے جب اس کی سنیں گے، اور جب تنکا توڑ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیں گے کہ تو جھوٹا ہے تو وہ خبیث اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے. جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا. کتب علیہ، جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جنات اور انسانوں کے ہر سرکش شیطان کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرے اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا راستہ بتائے گا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے جو شیطان کی پیروی اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے جنت سے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا. بد مذہبوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت. اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں سے دوستی اور تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں، ظاہری عبادت اور ریاضت اور دکھلاوے کی پرہیزگاری کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں خود سے دور رکھنا. اسی کتاب کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں دور رکھنا، کیونکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. بد مذہبوں سے دور رہنے اور انہیں خود سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث میں ان سے زندگی اور موت کے تمام تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمائے کہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ نہ کرو، وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو ان کی میت کے پاس نہ جاؤ،
ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔